بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ غزوہ المریسیہ کا واقعہ ہے۔ سنان دبر الجہنی انصاری تھے اور جہجہ بن سعید الغفاری مہاجر تھے۔ دونوں کا پانی پہ جھگڑا ہوا۔ جہجہ بن سعید نے سنان کو اپنے ہاتھ سے مارا تو سنان نے آواز دی یا انصار، اور جہجہ نے آواز لگائی یا قریش۔ اوس و خزرج قبیلے انصار کی طرف دوڑے اور مہاجر نے مہاجر کی طرف دوڑ لگائی۔ تلواریں نکال کر ایک دوسرے پر رکھ دیں۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے معاملہ دیکھا تو مارے خوشی کے اچھلنے لگا، لیکن کچھ صحابہ درمیان میں ہو گئے اور وہ خون خرابہ جو درپیش تھا اس کو رفع کیا۔ دونوں صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ صلح کیا اور سنان نے اپنے مار کا حق چھوڑ دیا اور اپنے مہاجر صحابی بھائی کو فی سبیل اللہ معاف کیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے انصار صحابہ سے کہا کہ یہ سب وہ ہے جو تم خود اپنے ہاتھوں سے خود اپنے ساتھ کیا ہے۔ ان مہاجر کو اگانے کے لیے زمینیں دی، دولت دی، رہنے کو گھر دیے، کھانے کو دیا، لیکن آج یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے ضرور نکال دے گا۔ عبداللہ بن ابی نے خود کو عزت والا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل مخاطب کیا تھا۔ زید بن ارقم نے یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ وہیں پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بن ابی نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن لی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے راستے میں بیٹھ گئے اور اپنے باپ رئیس المنافقون کا انتظار کرنے لگے۔ رئیس المنافقون عبداللہ بن ابی سلوک گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور باپ کو ایک زوردار جھٹکے اور غصے سے نیچے اتارا اور کہا، ٹھہر جا عبداللہ بن ابی سلول، تجھ پر افسوس ہے ابھی کہ تم کو کیا ہو گیا ہے۔ اپنی تلوار کھینچ کر بیٹے نے باپ پر تان لی اور کہا، اللہ کی قسم اے عبداللہ بن ابی، تم اس وقت تک اس راستے سے نہیں جا سکتے جب تک تم یہ نہ کہو کہ ذلیل تم خود ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی سلول خاموش رہا تو بیٹے نے جھٹک کر کہا، ابھی آج تم کو ضرور پتا چل جائے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا بول دو ابی سلول کہ تم ذلیل ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، ورنہ تم اس راستے سے نہیں جا سکتے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے پیغام بھجوایا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اور امیر المنافقون کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، اپنے باپ کو جانے دو، جب تک یہ ہم میں موجود ہے ہم حسن اخلاق ہی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ عبداللہ بن عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ مدینے میں تب تک نہیں جائے گا جب تک یہ خود نہ کہے گا عبداللہ بن ابی سلول خود ذلیل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ جب بیٹے نے باپ سے یہ الفاظ کہلوائے تو بیٹے نے باپ کو کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ قرآن نے یہ واقعہ ایسے بیان کیا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ورسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد عبداللہ بن عبداللہ کی بہت تعریف فرمائی اور آپ ہمیشہ عبداللہ بن عبداللہ سے خوش رہے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب امیر المنافقین عبداللہ بن ابی سلول وفات پا گیا تو آپ ہی کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ کے کہنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ باوجود اس کے سب صحابہ نے اعتراض کیا، آپ نے پڑھایا، اور عبداللہ بن عبداللہ کی وجہ سے ہی آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کے لیے 70 بار استغفار پڑھی۔